والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات کی تفسیر ہوئی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی مخالفت کی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جلا وطنی کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ بیان یہاں چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کفار کو ان کے گھروں سے اول حشر کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم یہ گمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور نہ وہ یہود گمان کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے قلعے انہیں محفوظ رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ایسی جگہ سے ان تک پہنچا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور آخر انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اس طرح کہ کعب بن اشرف یہودی کو مارا، وہ قتل ہو گیا، جس کی بنا پر ان کے قلوب میں خوف پیدا ہوا، اور اسے اس کے کمرے میں جا کے مسلمانوں نے مارا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کی بنا پر ان کے دلوں میں مزید رعب پیدا ہوا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ برباد کرتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی جب ان پہ رعب طاری ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب مسلمان فتح یاب ہوں گے، تو وہ جلا وطنی کے لیے تیار ہوئے، سامان وغیرہ باندھنا شروع ہوئے۔ تو جو لکڑی کے گھر وغیرہ بنائے ہوئے تھے، یا جو ایسے درخت تھے جن کی لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، انہوں نے ان کو کاٹنا شروع کیا، گھروں کو توڑنا شروع کیا تاکہ ان کی لکڑیاں لے جائیں، اور جہاں جا کے ہم پھر قیام کریں گے وہاں پر ان سے نئے گھر بنا لیے جائیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو وہ توڑنا شروع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ برباد کرنے لگے، ویران کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں نے بھی ان کے گھروں کو برباد کیا، اس طریقے سے کہ جو باقی بچ گیا اسے مسلمانوں نے توڑ پھوڑ دیا، یا یوں کہ جب وہ قلعے میں تھے تو جو اطراف میں گھر تھے وہ مسلمانوں نے گرائے تھے، یہ یہاں مراد ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اے نگاہ بصیرت رکھنے والو، باطنی نگاہ رکھنے والو، ذرا عبرت حاصل کرو۔ اور یہ بڑی بہترین بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں تفکر کی دعوت دی کہ اس واقعے پر غور کرو۔ کئی ہزار سال سے، کئی سو سال سے ایک مقام پر ایک قوم اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے والی جنگجو قوم، سب کچھ ان کے پاس موجود، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زوال عزت میں مبتلا فرمانا چاہے تو ہر قسم کی تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے بعد تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیا معلوم اس کے کب اس کا یہ منصب چھن جائے اور سارا تکبر خاک میں مل جائے، اور یہ سوچنا کہ میرے پاس اتنی قوت طاقت ہے کہ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیاوی لحاظ سے عزت حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات عدل و انصاف سے ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ادنا درجے کا شخص عزت پا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اس کے عدل و انصاف سے انسان تنزل کی طرف جاتا ہے، فضل و کرم سے ترقی کی طرف آتا ہے۔ لہٰذا اس میں عبرت کا مقام یہی ہے، اور عبرت حاصل کرنے کا پہلو یہ ہے کہ ہم کسی بھی مقام پر جب اعلیٰ درجہ حاصل کر لیں، چاہے کاروباری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اولاد کی کثرت کے اعتبار سے، مال و دولت کی کثرت کے اعتبار سے، تو کبھی بھی اپنے زوال سے بے خبر نہ ہوں، غافل نہ ہوں۔ زوال ہو سکتا ہے، لہٰذا اسباب زوال پر توجہ رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کے رسول ناراض ہو جائیں تو سب کچھ چھین لیا کرتے ہیں، سب کچھ لے لیا کرتے ہیں، اور وہ کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں غور و تفکر کر کے اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے، اس قسم کے واقعات کو بار بار ذہن میں لانا چاہیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ فرما دیا ہوتا، یعنی پہلے سے ازلی اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا، لعذبہم فی الدنیا، تو ضرور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دیتا، یعنی اس طریقے سے کہ انہیں قید میں مبتلا کر دیتا، وہ قتل ہوتے اور ان کے اوپر آزمائشیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لہٰذا ان کے قلوب میں رعب پیدا فرمایا اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم قتل و غارت مقابلہ نہیں کرتے ہیں، ہم قتل ہونا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ نص قطعی اس بات پر کہ یہود جب تک یہودی رہے گا وہ عذاب نار میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، تب اس کی نجات ہوگی۔ اب یہ جو کہہ دیا جاتا ہے جی عیسائی اور یہودی بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے، یہ قرآن کی نصوص صریحہ کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کے اوپر تجدید ایمان لازم ہے، کیونکہ وہ ہزارہا قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ چاہے یہ جلا وطنی کرتے یا نہ کرتے، ان کو دنیاوی عذاب بھگتنا پڑتا، چکھنا پڑتا یا نہ چکھنا پڑتا، لیکن دونوں صورتوں میں جب تک یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہے، یعنی دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہے، پھٹے ہوئے رہے، علیحدہ رہے، مل کر رہتے، وہ اپنے معاہدے کا پاس کرتے تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فیصلہ نہ فرماتا، لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کیا تو اس کی سزا بھی بھگتی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے جدا رہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ معلوم ہوا یہاں پر جدائی سے مراد صرف کسی معاہدے کی جدائی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کامل ایمان نہ لانا ہے۔ دیکھیں یہود اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے بہت سے رسولوں کو تسلیم کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ چنانچہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سے جدا قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کثیر عقائد کو اختیار کر لیا جائے، لیکن ایک آدھ عقیدہ ضروریہ کا انکار کیا جائے تو انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ 100% عقائد درست ہونے چاہیے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی مخالفت کی بنا پر کہ وہ ہمارے نبی کو نبی تسلیم نہیں کر رہے تھے، قرآن کو قرآن اللہ کا کلام تسلیم نہیں کر رہے تھے، انہیں اپنا مخالف قرار دیا اور جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ ورنہ یہ لوگ بھی جنت دوزخ کا تصور رکھتے ہیں، میدان محشر کا تصور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تصور ہے، آسمانی کتابوں کا تصور ہے، تمام تصورات ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مخالف قرار دے رہا ہے، تو وہ ایک ہی وجہ مخالفت کی نظر آتی ہے اور جدائی کی نظر آتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ لہٰذا جب یہ ایک بنیادی چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے عذاب نار کی وعید بیان فرمائی۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ لیخزی الفاسقین۔ یہ آیت کریمہ جو نازل کی گئی، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو قلعے بڑے مضبوط تھے، کئی دن گزر گئے، جب قلعے فتح نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں جو ان کے باغات تھے اور قیمتی درخت تھے جن سے بڑی پیداوار کھجورے وغیرہ حاصل کرتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کو کاٹنا شروع کرو اور ان کو جلاؤ۔ تو اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بہرحال حکم پر عمل شروع فرمایا، تو کسی کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اگر ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں اور ویسے ہی قلعہ فتح کرنے کی کوشش کریں تو کیا اچھا نہ ہوگا کہ یہ غنیمت کے طور پہ ہمیں مل جائیں گے، یہ بعد میں ہمارا ہی کام آئیں گے، یہ لوگ تو چلے جائیں گے، پھر ہم ان کو استعمال کر لیں گے، جلانے کا کیا فائدہ، ان کو کاٹنے کا کیا فائدہ۔ اور جو صحابہ کرام کاٹ رہے تھے، جلا رہے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ بالکل واقف تھے کہ اس طرح ان کے دل میں اپنے مال کی محبت بیدار ہوگی، اور اپنا قیمتی مال ضائع ہوتے دیکھ کر آدمی یقینی سی بات ہے کہ ہمت ہار جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہوگا، اور نفسیاتی طور پر یہ مروب اور متاثر ہو کر اور تھک جائیں گے نفسیاتی اعتبار سے، یہ جو ایک اعصابی جنگ ہے اس میں ان کو شکست ہو جائے گی اور یہ ہار تسلیم کر کے باہر نکل آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بعض صحابہ کرام نے کچھ درختوں کو چھوڑا،
اس لیے چھوڑا کہ چلو بعد میں کام آ جائیں گے، ہم تمام کو نہیں کاٹتے ہیں۔ تو یہاں معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت مقصود نہیں تھی، بلکہ ایک مزید نئی حکمت کو اختیار کرنا تھا اور اپنے اجتہاد کے ساتھ اختیار کرنا تھا۔ لہٰذا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عتاب فرمایا، نہ اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ یہ دونوں جو گروہ کام کر رہے تھے یہ اللہ کے ہی رسول کی تعمیل بھی تھی، اور اللہ نے بعضوں کے دل میں جو الہام ڈالا وہ بھی من جانب اللہ ہی تھا کہ ان درختوں کو اپنے جڑوں پر قائم رہنے دیا جائے تاکہ بعد میں ہمارے کام آ جائیں۔ دونوں گروہ قابل گرفت نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما قطعتم، نہیں کاٹا تم نے من لینتن کسی درخت کو، او یا پھر ترکتموہا قائمتن علی اصولہا، یا چھوڑ دیا تم نے اسے کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ جو ماں کو نافیہ نہ لیں بلکہ موصولہ لیں کہ جو بھی تم نے درخت کاٹے یا ان کو ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں چیزیں اللہ کی اجازت سے تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ اصول بھی نکل آیا کہ اگر انسان کسی پر حملہ کرتا ہے، کسی دوسرے مطلب غیر مسلم سے مثال کے طور پہ مقابلہ ہوتا ہے، تو ان کے مال و اموال کو اگر ضائع کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اس مال کی محبت میں شکست کو قبول کر لیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی اسراف میں شامل نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ضیاع شمار ہوگا، کیونکہ ایک صحیح مقصد پوشیدہ ہے۔ ابھی ہوا یہ کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافر پر حملہ کرتے ہیں تو جو مال کفار کا مال جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو اس کو فائے کہتے ہیں۔ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں تو 5 حصے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں اور باقی 4 اس میں مجاہدین وغیرہ کے، یتامہ مساکین وغیرہ کا حصہ۔ لیکن فائے جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر مرضی پر موقوف تھا، جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں۔ تو مال غنیمت میں اور فائے کے اندر فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ مال غنیمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حصے خود قرآن میں بیان فرمائے، لیکن فائے میں حصے مقرر نہیں کیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مرضی پر چھوڑا۔ لہذا جب یہ کفار کا محاصرہ ہوا، یہود کا محاصرہ ہوا، اور یہ جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو کے چلے گئے، تو ان کا جو مال آیا چونکہ بغیر جنگ کے آیا تھا، لہذا یہ حقیقتاً مال غنیمت تو تھا ہی نہیں، تو فے تھا۔ اس میں مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، لہذا نبی کریم نے مہاجر صحابہ کو زیادہ دیا، اور انصاری صحابہ کو صرف 3 صاحب حاجت تھے ان کو دیا، باقی کسی انصاری صحابی کو اس میں سے حصہ نہیں دیا۔ تو اس میں ایک مطلب یہ کہ کیفیت سی پیدا ہوئی کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو فائے دلوائی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منہم ان کفار سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ الی من یشاء، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے، غلبہ دے دیتا ہے، قابو دے دیتا ہے اپنے رسول کو الی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ مال غنیمت اس کو تصور نہ کرو، بلکہ یہاں تو تم نے نہ تلواریں اٹھائی، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے اونٹوں پہ سوار ہو کے حملہ کیا، کیونکہ بڑا قریب تھا، یہ 2 میل کے فاصلے پر یہ مقام تھا، اور تقریباً سبھی پیدل گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور وہاں جا کے محاصرہ ہوا تھا، کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور فے کے فرق کو واضح فرمایا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو فے دلوائی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، یعنی انہی یہودیوں سے،
فللہ تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے ہے، تاکہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے وہ مال تم میں سے اغنیاء کا درمیان۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی امیر حملہ کرتا تھا تو جو مال حاصل ہوتا تھا اس کے 4 حصے کیے جاتے تھے، ایک تو وہ اس امیر کو مل جاتا تھا، باقی 3 حصوں میں امیر جو لوگ تھے، مالدار تھے، وہ اس میں سے حصہ زیادہ لے لیتے تھے، غریبوں کو کم ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی سے مال تقسیم ہوگا، ان غرباء کو دے دیا جائے تو بس کافی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو عطا کریں تمہیں رسول بس اس کو تم لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ فلاں کو کیوں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، تو جو مال نبی تمہیں دیں وہ لے لو، جس کو تم سے روک لیں رک جاؤ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بھی بہت سے مفسرین نے معنی بیان کیا، کہ جو حکم نبی کریم تمہیں دے رہے ہیں اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اطاعت رسول کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت تم پر واجب ہے، اس طریقے سے کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر کسی قسم کا خیال پیدا نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقراء کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یعنی جو صحابہ کرام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی، یعنی اس حال میں وہ نکالے گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اور رسول کی مدد سے مراد دین اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی یہ بالکل ان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہی ایمان کے معاملے میں بالکل سچائی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کی مدح ہے ان صحابہ کرام کی کہ جو مکۃ المکرمہ سے باہر نکالے گئے، اور جب وہ اپنا مال چھوڑ کے واپس آئے تو فقہائے احناف کے نزدیک جب استعلاء کافر ثابت ہو جائے، یعنی دارالحرب ہو، دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس میں مسلمان اپنی کوئی بھی عبادت آزادانہ ادا نہ کر سکتا ہو، وہ دارالحرب ہے، جیسے کہ اس زمانے میں مکۃ المکرمہ تھا۔ تو جب مسلمان دارالحرب سے ہجرت کر جائے اور کافر اس کے مال پر غالب آ جائیں، جس کو استعلاء کافر کہتے ہیں، کہ کافر کا غلبہ ثابت ہو جائے، تو وہ مال مسلمانوں کے ملک سے نکل کر کافروں کے ملک میں چلا جاتا ہے۔ احناف کا موقف یہی ہے۔ تو لہذا جب وہ صحابہ کرام ہجرت کرنے کی بنا پر، اور ہجرت انہوں نے کیوں کی، اللہ نے واضح طور پر ان کے قلبی احوال کو بیان کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں۔ اتنے پاکیزہ خیالات کے ساتھ وہ باہر نکلے، تو اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی۔ بہت سے صحابہ کرام جب ہجرت فرض ہوئی تو اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، یہ ان کا جذبہ تھا، تو اللہ نے ان کی مدح فرمائی۔ مزید اس پہ کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد